بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص پیر حسن شاہ، جو شیخ حسو تیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، اناج اور تیل کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا کسب ہی ان کے نام کی عرفیت بن گیا۔ شیخ حسو رحمۃ اللہ علیہ چوک جھنڈا میں غلہ فروشی کی دکان کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ ہر نشست میں ان کو نصیحت کرتے تھے کہ کاروبار میں دیانت داری پہلی شرط ہے، اس لیے دیانت کا دامن کسی طور پر بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت شیخ حسو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور ناپ تول کے معاملات میں اس قدر محتاط ہو گئے کہ ہر گاہک کو جنس فروخت کرتے وقت فرماتے کہ تم اپنے ہاتھ سے غلہ تول لو، اس طرح آپ کم وزنی کے احتمال سے بچ جاتے۔ اب جو شخص آپ کے ساتھ ایمانداری کرتا تھا یا آپ کے حساب سے بھی کم جنس لیتا تھا، اس کی جنس گھر جا کر اصل سے کافی زیادہ ہوتی تھی، اور جو آپ کے ساتھ بے ایمانی اور آپ کے حساب سے زیادہ تول لیتا تو گھر جا کر اس کی جنس کم پڑ جاتی تھی، مگر آپ اس سے بری و ذمہ ہوتے تھے کیونکہ گاہک تو خود ناپ تول کرتا تھا۔ اس طریقہ کار نے حضرت شیخ حسو رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ آپ نہایت مالدار ہو گئے اور صاحب ثروت بھی ایسے ہوئے کہ آپ نے تولنے والے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے۔ ایک روز شیخ حسو اپنے سونے کے باٹ لے کر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت آپ کی توجہ سے اس قدر کشائش اور برکت ہو گئی ہے کہ میں نے باٹ بھی سونے کے بنوا لیے ہیں۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایمانداری کو اپنا لیا ہے۔ شیخ حسو نے جواب دیا، حضرت آپ کے حکم کی میں نے ہر ممکن تعمیل کی ہے۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو پھر تمہاری ایمانداری کا امتحان لے لوں؟ شیخ حسو نے جواب دیا، حضرت ضرور لیں۔ اس پر حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو ایسا کرو کہ ان سونے کے باٹوں کو لے جا کر دریا میں ڈال آؤ۔ شیخ حسو نے بلا تامل باٹ اٹھائے، دریا کا رخ کیا اور ان کو ماتھے پر شکن لائے بغیر دریا میں پھینک دیا۔ ٹھیک 2 روز بعد لاہور کے مضافات سے دیہاتی حسب معمول غلہ فروخت کرنے کو شہر آئے تو انہوں نے دریا کے باہر سونے کے چمکتے ہوئے باٹ دیکھے۔ اب یہ ہر شخص جانتا تھا کہ سونے کے باٹوں کے ساتھ ناپ تول صرف شیخ حسو ہی کرتے ہیں، اور ان دیہاتیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ باٹ اٹھائے اور حضرت شیخ حسو کی دکان پر لے آئے اور کہا کہ یہ آپ کے باٹ دریا کے کنارے پر پڑے تھے، ہم اٹھا لائے ہیں۔ حضرت شیخ حسو ان باٹوں کو لے کر دوبارہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں تو ان سونے کے باٹوں کو دریا کے حوالے کر آیا تھا، لیکن یہ پھر میرے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں حسو تمہاری ایمانداری سرخ رو ہو گئی ہے، یہ راستی کا معمول تھا، تم نے ایمانداری شروع کر دی، کم تولنا چھوڑ دیا تو کمائی حلال ہو گئی، اور یہ رزق حلال کی برکت ہے کہ تم نے اپنے حلال کی کمائی کو دریا میں ڈالا تو اس نے بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اور تمہارا مال باحفاظت تم تک پہنچ گیا۔ بس اس روز سے حضرت شیخ حسو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے، اپنی دکان اپنا کاروبار سب خدا کی راہ میں دے دیا، دن رات زہد و ریاضت میں بسر کرنے لگے اور چند ہی سالوں میں ولایت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں کمال کے درجے پر فائز ہوتے دیکھا تو فرمایا کہ شیخ حسو تم اب اپنا کاروبار کرو، کیونکہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ شیخ حسو نے دوبارہ غلہ فروشی شروع کر دی۔ ایک روز آپ گندم تلوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دھارنے بھی گنتے جا رہے تھے۔ جب 13ویں دھارن گن رہے تھے تو آپ کے منہ سے نکلا 13 کی تکرار نے آپ کی معرفت کو بیدار کر دیا۔ آپ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یا الہی میں تیرا ہوں، بس تیرا ہوں۔ بس پھر آپ نے دوبارہ کاروبار چھوڑ چھاڑ کر ایک مدت شیخ کی خدمت میں بسر کر دی۔ جب عمر کا ایک حصہ خدا رسیدگی میں بسر کر چکے تو پھر آپ کو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ہدایت کی کہ خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرو۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کریم کی ہدایت کے مطابق تیل بیچنے کا کام شروع کیا اور اسی کاروبار کی بدولت آپ کے نام کے ساتھ تیلی کے لفظ کی اضافت پیدا ہو گئی اور عمر بھر عبادت و ریاضت اور کسب کمال میں مصروف رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو ایبٹ روڈ پر جان کی دیوی خیراتی ہسپتال کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔